یعنی دیکھیں نا اس سطح پر کسی کے پاس بڑا معلوم بتایا یہ چیز کنسیڈر ہوئی ہے. عارضی انکساری جب پیدا ہوگی انسان کی تو یہ جتنے وہم و گمان ہیں، جتنے جناب شک و شباب ہیں، اور جتنے آپ کے سامنے یہ ڈے بائی ڈے ہمارے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں، خیالات جنم لیتے ہیں، یہ سب چیزیں واش آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا خوف تو ہم نے پیدا کرنا نا اپنے دل میں، یہ ہمارے بس میں ہے پیدا کرنا کہ بھئی جب ہم محسوس کریں گے کہ بہتر ہے لوگوں سے تو یقیناً ہمارے دل میں یہ چیز آئے گی کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم کہیں ان لوگوں سے کئی درجے بلند ہیں، کئی درجے بہتر ہیں. یہ ہم نے پیدا کرنا ہے. اور یہ چیز جب خوف اللہ کا پیدا ہوا تو عاجزی انکساری خود ہی پیدا ہو جائے گی، پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں ڈیولپ ہم کریں گے تو ہوں گی. کسی ایک بندے کا ایک کلو بھی بعض دفعہ ایسا کام دے دیتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1990 کلمے کی یہ بات ہے کہ میں ویگن پر بیٹھ کر لاہور کی طرف آ رہا تھا. تو راستے میں کیا ہوتا ہے کہ کھاریوں کے قریب ریل کی پٹری سے واسطہ پڑتا ہے تو فاٹک کے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو فاٹک کے اس سائڈ والے جانے والے ہیں انہوں نے آنے والوں کا بھی راستہ روک دیا. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اکثر کرتے ہیں نا. تو میں ظاہرہ ویگن سے نکلا اور میں ہائی فائی میرے پاس تعلیم تھی نئی اور میں بڑا دانشور تھا، بڑا عقل مند تھا، بڑا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا. میں نے سوچا یہ آنے والے جانے والوں کا راستہ روک دیں. میں ویگن سے اترا اور ڈائریکٹ دوسری سائڈ پر جا کر اس ویگن والے کے ساتھ میں نے بولا یار کوئی خدا خفی کرو، یہ آپ نے وہ راستہ روک دیا جو جانے والوں کا ہے. تو وہاں ویگن میں ایک بابا تھا، اس نے مجھے کیا بولا، اس نے مجھے جو بولا وہ مجھے بتائیں، میں پنجابی میں بتاؤں زیادہ مزہ آئے گا. ان کیا او مڑیا منو ان کیا مڑیا جا اپنا کام کر تے اپنے کام نہ کام رکھ. 1990 کی بات ہے، تب سے میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں اور اپنا ہی کام کرتا ہوں. اسی وجہ سے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو آپ بتائیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام کرے آدمی تو بتائیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے اور اپنا کام نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں امن دیتی ہیں، جس کو ہمارے پیارے پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں پیس. پتہ چل رہا ہے سر؟ یہ دونوں چیزیں امن دیتی ہیں ہمیں سکون دیتی ہیں کہ اپنے کام سے کام اگر رکھیں. ہم تو بابا اپنے کام سے کام نہیں رکھنا چاہتے اور اپنا کام نہیں کرنا چاہتے. پھر ہمارے پاس وافر مقدار میں ٹائم ہے، لوگوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تنقید بھی ایسی ویسی جناب بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، بغیر حالات و واقعہ جانے کسی پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سن لیں فائدہ یہ ہے کہ جناب ماشاءاللہ لڑائی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جھگڑا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بدمزگی پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں، شر پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو اتنا اس لیول پر تنقید کرتے ہیں کہ ہم کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ساتھ خراب ہوتا ہے. تو اس میں امن کہاں قائم ہوگا؟ کو ایگزسٹنس کہاں آئے گی؟ اس میں تو اس کی جگہ کیا چیز آئے گی؟ اس میں بے چینی آئے گی، غیر یقینی صورتحال پیدا. تو غیر یقینی صورتحال کس نے پیدا کی؟ ہماری زبان، ہمارے لب و لہجے نے، اور ہمارے لب و لہجے کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی لینگویج نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی. امن کو تباہ کر کے اس کی جگہ کیا بے چینی پیدا کی. تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے سبجیکٹ کھولیں، اپنا صفحہ پڑھیں، اپنا پیج کھولیں اور ماشاءاللہ اپنی اصلاح کریں تو میرا نہیں خیال کہ جناب اس لیول پر جانے کی ضرورت ہے کہ اس پر انگلیاں اٹھائیں، اس پر انگلیاں اٹھائیں، اس کو برا کہیں، اس کو برا کہیں اور شام کو گھر آئیں. کیا فرسودگی نہیں پیدا کر رہے ہم معاشرے میں؟ بے چینی نہیں پیدا کر رہے؟ غیر یقینی صورتحال نہیں پیدا کر رہے؟ ان کی جگہ یہ تینوں چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں کہ نہیں؟
टॉलरेंस नहीं पैदा की जा सकती, कोएग्जिस्टेंस नहीं पैदा की जा सकती, पीस नहीं पैदा किया जा सकता। कब? जब हम अपने काम से काम रखें और अपना काम करें। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ सादा ज़बान में, हद का तयन करें। ये सारी हदूद आपके सामने जो नज़र आ रही है, आपको हदूद कहते हैं ना, हदूद आर्डिनेंस, हदूद आर्डिनेंस, हदूद, ये सारी हदूद हद से निकली है और ये सारी कुरान में उसी तरह लिखी हुई है। ये कुरान के पास जाएंगे तो फिर है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनेंगे, देखेंगे तो फिर है ना। हम तो जनाब यहाँ डाइस पर आते हैं, तो पहले ज़माने में डाइस पर भी परख लगाया जाता था, इस डाइस पर परख लगाया जाता था। पहले ज़माने में 2 पैरामीटर पर परख लगाते थे कि जनाब मसूफ बोलने वाले कौन बोल रहे हैं, पहला परख था, पहला पैरामीटर। दूसरा क्या बोल रहे हैं। अब पहला पैरामीटर तो देखें स्लिप हो चुका है। पहला पैरामीटर कहाँ स्टैंड कर रहा है कि बोलने वाला कौन है, उस मसूफ का अपना किरदार क्या है, उसकी करतूत क्या है, ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर जनाब ये होता था कि जनाब वो क्या बोल रहा है। अब हम दूसरे पर शिफ्ट हो गए हैं, पहला पैरामीटर ही छोड़ दिया है। उससे क्या नुकसान हो रहा है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि बोलने वालों की तादाद बढ़ गई है और सुनने वालों की तादाद कम हो गई है। कि नहीं कम हो गई? सुनने वालों की तादाद कम हो गई है और बोलने वालों की तादाद बढ़ गई है। क्यों? लिहाज ख़त्म हो गया है, इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, एहतराम ख़त्म हो गया है, लोगों को दाद देना ख़त्म हो गया है। ये